خوش آمدید۔ طاقت صرف پیسے یا عہدے سے نہیں آتی بلکہ لوگوں کو سمجھنے اور حالات کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے فن سے آتی ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ کچھ لوگ ہر جگہ کامیاب کیوں ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ محنت کے باوجود پیچھے رہ جاتے ہیں؟ آخر وہ کون سے اصول ہیں جن کی وجہ سے لوگ دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں؟ دی 48 لاز آف پاور میں رابرٹ گرین نے تاریخ کے بادشاہوں، سیاست دانوں اور طاقتور شخصیات کی حکمت عملیوں کو ایسے قوانین کی شکل میں پیش کیا ہے جو 48 طاقت، اثر و رسوخ اور انسانی نفسیات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ کتاب طاقت حاصل کرنے کے طریقے سکھاتی ہے۔ ان اصولوں کو ہمیشہ اخلاق، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں دی 48 لاز آف پاور کا سفر، جہاں ہر قانون آپ کی سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول دے گا۔ کبھی بھی اپنے استاد یا باز سے زیادہ چمکنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس کے پاس اختیار، عہدہ یا تجربہ زیادہ ہے، تو اس کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا اظہار سمجھداری سے کریں۔ اگر آپ اسے یہ احساس دلائیں کہ آپ اس سے بہتر ہیں، تو وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کر سکتا ہے، جس سے آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی صلاحیتیں چھپا دیں یا ترقی نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ عاجزی، احترام اور مناسب وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی قابلیت کا اظہار کریں۔ ایک اچھا رہنما اسی شخص پر زیادہ اعتماد کرتا ہے جو اسے عزت دیتا ہے اور ٹیم کے ساتھ چلنا جانتا ہے۔ دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ نہ کریں، دشمنوں سے بھی سیکھیں۔ ہر رشتہ صرف جذبات پر نہیں بلکہ حالات اور کردار پر بھی قائم ہوتا ہے۔ بعض اوقات قریبی دوست توقعات، حسد یا غلط فہمی کی وجہ سے آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے، جبکہ ایک سابق مخالف، اگر اسے مناسب موقع اور اعتماد دیا جائے، زیادہ ذمہ داری اور وفاداری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوستوں پر شک کیا جائے یا دشمنوں پر اندھا اعتماد کیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ لوگوں کا انتخاب صرف تعلق کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے کردار، صلاحیت اور عمل کو دیکھ کر کریں۔ اپنے ارادوں کو ہر وقت ظاہر نہ کریں۔ ہر منصوبہ یا مقصد ہر شخص کو پہلے سے بتانا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب لوگ آپ کے تمام ارادوں سے واقف ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ غیر ضروری رائے، مخالفت یا رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولیں یا دوسروں کو دھوکہ دیں، بلکہ یہ ہے کہ صحیح وقت آنے تک اپنی منصوبہ بندی کو سوچ سمجھ کر شیئر کریں۔ خاموشی، تحمل اور حکمت عملی اکثر انسان کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ضرورت سے کم بولیں۔ ہر بات ہر وقت کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو شخص سوچ سمجھ کر اور مختصر انداز میں بات کرتا ہے، اس کی گفتگو عموماً زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس، ضرورت سے زیادہ بولنے سے غلط فہمی، غیر ضروری وعدے یا ایسی معلومات سامنے آ سکتی ہے جنہیں محدود رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خاموش رہنا یا اپنی رائے نہ دینا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب بولیں تو مقصد کے ساتھ بولیں۔ ایک باوقار اور پراعتماد شخص اپنی بات واضح، مختصر اور مناسب وقت پر کرتا ہے، جس سے اس کی بات کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اپنی ساکھ کی حفاظت کریں کیونکہ یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ لوگوں کی نظر میں آپ کی ساکھ اور کردار آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ایک اچھی شہرت اعتماد پیدا کرتی ہے، نئی اپرچونٹیز کے دروازے کھولتی ہے اور مشکل حالات میں بھی لوگوں کو آپ پر یقین رکھنے کی وجہ بنتی ہے۔
لیکن اگر ساکھ خراب ہو جائے تو اسے دوبارہ بنانا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ صرف دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کے الفاظ، فیصلے اور اعمال ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں۔ ایمانداری، ذمہ داری اور مستقل مزاجی وقت کے ساتھ ایک مضبوط شخصیت اور قابل اعتماد ساکھ بناتی ہے۔ اپنی موجودگی کو نمایاں بنائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں تو صرف محنت کرنا کافی نہیں، بلکہ اپنے کام اور شخصیت کو پازیٹیو انداز میں نمایاں کرنا بھی ضروری ہے۔ دنیا اکثر انہی لوگوں کو نوٹس کرتی ہے جو اپنی صلاحیتوں کو اعتماد، تخلیقی انداز اور منفرد سوچ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے منفی حرکتیں کریں یا دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقہ اپنائیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کا کام، رویہ اور کردار اتنا مضبوط ہو کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ ٹیم ورک کی طاقت کو سمجھیں اور دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا بنیادی پیغام اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلا ہر کام بہترین طریقے سے نہیں کر سکتا۔ کامیاب لوگ اپنی تمام توانائی ہر چھوٹے کام پر صرف کرنے کے بجائے دوسروں کی مہارت، تجربے اور تعاون سے فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ وہ بڑے مقاصد پر توجہ دے سکیں۔ یہ سبق کسی کا کریڈٹ چھیننے یا دوسروں کی محنت کو اپنا نام دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ حقیقی قیادت یہ ہے کہ ہر فرد کی محنت کو تسلیم کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ٹیم کی کامیابی کو سب کی کامیابی سمجھا جائے۔ ایسا ماحول بنائیں کہ لوگ خود آپ سے رابطہ کرنے میں دلچسپی لیں۔ بعض اوقات ہر موقع کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اپنی قدر، مہارت اور اعتماد کو اس انداز میں پیش کرنا زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ لوگ خود آپ کے ساتھ کام کرنا یا آپ سے مشورہ لینا چاہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیں یا انہیں کسی جال میں پھنسائیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ اپنی صلاحیت، اچھے رویے اور قابل اعتماد کردار کی وجہ سے اپنی اہمیت پیدا کریں۔ جب آپ لوگوں کے لیے حقیقی قدر پیدا کرتے ہیں تو وہ فطری طور پر آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اپنی بات کو عمل سے ثابت کریں، صرف بحث سے نہیں۔ اکثر لوگ لمبی بحث یا دلیل سے قائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپ کے نتائج اور کردار کو دیکھ کر رائے قائم کرتے ہیں۔ اگر آپ واقعی کسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے اس کی مثال پیش کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی اپنی رائے نہ دیں، بلکہ یہ ہے کہ غیر ضروری بحث سے بچیں۔ جب آپ مسلسل اچھا کام کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں اور نتائج دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی خود آپ کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ منفی سوچ اور مسلسل شکایت کرنے والے لوگوں سے محتاط رہیں۔ جن لوگوں کی سوچ ہمیشہ نیگیٹو ہوتی ہے، جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں یا دوسروں کو مایوسی میں مبتلا کرتے ہیں، ان کی عادات اور رویے آپ پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح مثبت، پر امید اور باحوصلہ لوگوں کی صحبت آپ کی سوچ اور ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مشکل وقت سے گزرنے والے یا ذہنی دباؤ کا شکار لوگوں سے بے حسی برتی جائے۔ ہمدردی اور تعاون اہم ہیں، لیکن اپنی ذہنی صحت، حدود اور توانائی کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسی مہارت پیدا کریں کہ لوگ آپ کی قدر کریں۔ اپنی صلاحیتوں، علم اور کردار کو اس درجے تک بہتر بنائیں کہ لوگ آپ کے کام پر اعتماد کریں اور آپ کی موجودگی کو اہم سمجھیں۔ جب آپ کسی مسئلے کا حل پیش کرنے والے، قابل اعتماد اور ذمہ دار انسان بن جاتے ہیں تو لوگ فطری طور پر آپ کی رائے اور مدد کو اہمیت دیتے ہیں۔
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دوسروں کو جان بوجھ کر اپنے اوپر انحصار کرنے پر مجبور کریں۔ بہتر راستہ یہ ہے کہ اپنی مہارت سے دوسروں کی مدد کریں، علم بانٹیں اور اعتماد پر مبنی تعلقات قائم کریں۔ اخلاص اور فیاضی سے اعتماد قائم کریں۔ سچائی، خلوص اور دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ مضبوط تعلقات کی بنیاد بنتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا مخلصانہ قدم جیسے وقت پر مدد کرنا، وعدہ پورا کرنا یا احترام سے پیش آنا لوگوں کے دل جیتنے میں بڑی باتوں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں یا اپنی حدود ختم کر دیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ جہاں مناسب ہو وہاں ایمانداری، مہربانی اور فیاضی کا مظاہرہ کریں، لیکن اپنی عزت نفس اور حدود کا بھی خیال رکھیں۔ مدد مانگتے وقت لوگوں کے مفاد کو بھی سمجھیں۔ جب آپ کسی سے تعاون یا مدد چاہتے ہیں تو صرف اپنی ضرورت بیان کرنے کے بجائے یہ بھی سوچیں کہ سامنے والے کے لیے اس میں کیا مثبت پہلو یا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لوگ اکثر اس وقت زیادہ آمادہ ہوتے ہیں جب انہیں محسوس ہو کہ ان کی شمولیت بامعنی ہے یا اس سے کوئی مشترکہ مقصد پورا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لوگوں کو استعمال کریں یا ان کے جذبات سے کھیلیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دیانتداری سے بات کریں، ان کے وقت اور کوشش کی قدر کریں اور اگر ممکن ہو تو تعاون کو باہمی فائدے اور احترام پر مبنی رکھیں۔ اچھا سامع بنیں اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مؤثر فیصلے کرنے اور مضبوط تعلقات قائم کرنے کے لیے صرف بولنا کافی نہیں بلکہ لوگوں کو غور سے سننا، ان کے رویوں کو سمجھنا اور حالات کا مشاہدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ جو شخص دوسروں کو سمجھ لیتا ہے وہ زیادہ دانشمندانہ اور متوازن فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لوگوں کی جاسوسی کریں، ان کی پرائیویٹ زندگی میں مداخلت کریں یا ان کا اعتماد توڑیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ احترام، ہمدردی اور مشاہدے کی عادت سے دوسروں کو بہتر انداز میں سمجھا جائے۔ مسئلے کو جڑ سے حل کریں۔ اگر کسی مسئلے کو صرف عارضی طور پر دبایا جائے تو وہ دوبارہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دانشمندی یہ ہے کہ مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھا جائے اور اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے، بجائے اس کے کہ صرف اس کی ظاہری علامات سے نپٹا جائے۔ یہ خیال کتاب میں سخت زبان میں پیش کیا گیا ہے، لیکن عملی زندگی میں اسے پازیٹیو انداز سے سمجھنا زیادہ مفید ہے۔ ذاتی یا پیشہ ورانہ تعلقات میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے اختلافات کو گفتگو، انصاف اور مناسب حکمت عملی سے حل کرنا بہتر راستہ ہے۔ کبھی کبھی مناسب فاصلے سے آپ کی قدر بڑھتی ہے۔ اگر کوئی چیز یا شخص ہر وقت آسانی سے دستیاب ہو تو لوگ بعض اوقات اس کی اہمیت کم محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس مناسب حد تک فاصلہ اپنی مصروفیات اور اپنی ذات کی قدر برقرار رکھنا دوسروں کی نظر میں آپ کی اہمیت بڑھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو نظر انداز کریں یا تعلقات سے دور ہو جائیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہر تعلق میں توازن ضروری ہے۔ اپنی ذاتی حدود، وقت اور خود اعتمادی کو برقرار رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ اپنے رویے میں اعتماد اور لچک پیدا کریں۔ جو لوگ ہر وقت ایک ہی انداز میں پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں دوسروں کے لیے اندازہ لگانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس حالات کے مطابق سوچ سمجھ کر اپنا رویہ اختیار کرنا اعتماد اور ذہانت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو خوفزدہ کریں،
یا جان بوجھ کر غیر متوقع بنیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہر صورتحال میں ایک ہی رد عمل دینے کے بجائے حالات، وقت اور لوگوں کو سمجھ کر مناسب فیصلہ کریں۔ خود کو دنیا سے الگ نہ کریں۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور مکمل تنہائی اکثر ترقی سیکھنے اور نئے مواقع کو محدود کر دیتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کے ساتھ مثبت تعلقات قائم رکھتے ہیں وہ مختلف خیالات، تجربات اور تعاون سے فائدہ اٹھا کر بہت بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر وقت لوگوں کے درمیان رہیں یا اپنی ذاتی زندگی کی حدود ختم کر دیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ تنہائی اور سماجی تعلقات کے درمیان توازن قائم رکھا جائے۔ کبھی اکیلے وقت گزارنا بھی ضروری ہے، لیکن خود کو مکمل طور پر دنیا سے الگ کر لینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جانیں کہ آپ کس سے معاملہ کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی شخصیت، مزاج، اقدار اور رد عمل مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص کے ساتھ ایک ہی انداز اپنانا دانش مندی نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے سامنے والے کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق احترام، احتیاط اور مناسب انداز میں گفتگو یا فیصلہ کریں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شخصیت بدل لیں یا غیر ضروری خوف میں مبتلا رہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ حالات اور افراد کو سمجھ کر، سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے تاکہ غیر ضروری تنازعات اور غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ ہر معاملے میں جلدی سے کسی ایک فریق کے ساتھ نہ جڑ جائیں۔ ہر اختلاف، تنازع یا مقابلے میں فوراً کسی ایک طرف کھڑے ہو جانا ہمیشہ دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ پہلے حالات کو مکمل طور پر سمجھیں، حقائق کا جائزہ لیں اور پھر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ غیر جانبدار رہیں یا صحیح بات کا ساتھ نہ دیں۔ اگر انصاف، اخلاقیات یا کسی کمزور کے حقوق کا معاملہ ہو تو درست موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ جذبات یا دباؤ کے تحت جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں۔ اپنی عاجزی کو اپنی طاقت بنائیں۔ ہر وقت اپنی ذہانت، علم یا صلاحیت کا اظہار کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات عاجزی، سادگی اور دوسروں کو اہمیت دینا بہتر تعلقات اور مؤثر رابطے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب آپ دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات سننے اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی قابلیت کو کم سمجھیں یا خود اعتمادی کو کھو دیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ اعتماد کے ساتھ لیکن تکبر کے بغیر زندگی گزاریں۔ ضرورت کے وقت اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں، مگر ہر موقع پر خود کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ مشکل حالات میں حکمت اور صبر سے کام لیں۔ ہر لڑائی طاقت سے نہیں جیتی جاتی۔ بعض اوقات وقتی طور پر پیچھے ہٹ جانا، حالات کو سمجھنا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا زیادہ دانش مندانہ حکمت عملی ثابت ہوتا ہے۔ جذبات میں آ کر فوری رد عمل دینے کے بجائے تحمل سے کام لینا اکثر بہتر نتائج دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ناانصافی کو ہمیشہ برداشت کریں یا اپنے حقوق چھوڑ دیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ ہر صورتحال میں ایسا راستہ اختیار کریں جو طویل مدت میں زیادہ فائدہ مند اور نقصان سے بچانے والا ہو۔ اپنی تمام توانائی ایک اہم مقصد پر مرکوز کریں۔ کامیابی اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی توجہ اور توانائی کو ایک واضح مقصد پر مرکوز رکھتے ہیں۔ اگر انسان ایک ہی وقت میں بہت سے کاموں میں بکھر جائے تو اس کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ ایک اہم ہدف پر مسلسل توجہ غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتی ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ اپنی ترجیحات واضح کریں، اہم کام پہلے کریں اور غیر ضروری مصروفیات سے بچیں تاکہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکیں۔ لوگوں کے ساتھ عزت، حکمت اور بہترین اخلاق سے پیش آئیں۔ کامیاب تعلقات صرف صلاحیت سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، احترام اور سمجھداری سے بھی بنتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے جذبات، مقام اور رائے کی قدر کرتا ہے وہ اعتماد حاصل کرتا ہے اور مشکل حالات میں بھی بہتر تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں یا اپنی عزت نفس قربان کر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شائستگی، تحمل اور مؤثر گفتگو کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں جبکہ اپنی اصولی حیثیت بھی برقرار رکھی جائے۔ خود کو بہتر بنائیں اور اپنی نئی پہچان بنائیں۔ انسان اپنی پرانی عادات، ناکامیوں یا دوسروں کی رائے کا قیدی نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی سوچ، عادات، مہارت اور شخصیت کو بہتر بنا کر اپنی نئی اور مضبوط پہچان قائم کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی اصل شخصیت کو مصنوعی انداز میں بدل لیا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر کام کیا جائے اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو نکھارا جائے۔ مسلسل سیکھنا اور خود کو بہتر بنانا ہی حقیقی ترقی کا راستہ ہے۔ دیانتداری اور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مضبوط کردار کی پہچان یہ ہے کہ انسان اپنے فیصلوں اور اعمال کی ذمہ داری قبول کرے۔ ایمانداری، شفافیت اور ذمہ دارانہ رویہ نہ صرف دوسروں کا اعتماد بڑھاتا ہے بلکہ طویل مدت میں انسان کی ساکھ کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ کتاب میں اس قانون کو ایک مختلف حکمت عملی کے زاویے سے بیان کیا گیا ہے، لیکن عملی زندگی میں زیادہ مفید راستہ یہ ہے کہ اپنے کام اس انداز سے کریں کہ آپ پر اعتماد کیا جا سکے اور اگر غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر کے اس سے سیکھا جائے۔ لوگوں کی امیدوں اور اقدار کا احترام کریں۔ ہر انسان کی کچھ امیدیں، عقائد، اقدار اور خواب ہوتے ہیں جو اس کے فیصلوں اور رویوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو سمجھنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانا چاہتے ہیں تو ان کی سوچ، احساسات اور اقدار کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے جذبات یا عقائد کا فائدہ اٹھایا جائے۔ بہتر راستہ یہ ہے کہ اعتماد، دیانتداری اور احترام کے ساتھ بات کی جائے تاکہ تعلقات مضبوط ہوں اور باہمی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو۔ اعتماد کے ساتھ قدم اٹھائیں۔ جب آپ کسی درست اور اچھی طرح سوچے گئے فیصلے پر پہنچ جائیں تو پھر غیر ضروری ہچکچاہٹ سے بچیں۔ بار بار شک کرنا یا خوف کی وجہ سے قدم نہ اٹھانا اکثر مواقع ضائع کر دیتا ہے، جبکہ مناسب تیاری کے بعد اعتماد کے ساتھ عمل کرنا کامیابی کے امکانات بڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے خطرہ مول لیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ پہلے تحقیق، منصوبہ بندی اور تیاری کریں، پھر اعتماد اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں۔ انجام کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کریں۔ کامیاب لوگ صرف آج کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ اپنے فیصلوں کے ممکنہ نتائج کو بھی پہلے سے ذہن میں رکھتے ہیں۔ جب آپ کسی مقصد کے لیے منصوبہ بناتے ہیں تو یہ سوچنا ضروری ہے کہ اس کے اگلے مراحل کیا ہوں گے، کون سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور ان کا حل کیا ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر چیز پر مکمل کنٹرول ممکن ہے،
زندگی میں غیر متوقع حالات بھی آتے ہیں، اس لیے ایک اچھا منصوبہ ہمیشہ لچک رکھتا ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر اسے بہتر بنایا جا سکے۔ اپنی مہارت کو قدرتی اور پر اعتماد انداز میں پیش کریں۔ کامیاب لوگ اپنی تیاری، محنت اور مہارت کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ان کا کام پر اعتماد، منظم اور باوقار نظر آئے۔ اس کے پیچھے بے شمار محنت ہوتی ہے، مگر نتائج دیکھنے والوں کے لیے آسان اور معیاری محسوس ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی محنت کو چھپایا جائے یا دوسروں کو غلط تاثر دیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ مسلسل مشق، تیاری اور نظم و ضبط کے ذریعے اپنے کام کو اتنا بہتر بنائیں کہ اس میں مہارت خود بخود نمایاں ہو جائے۔ اختیارات اور راستوں کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ کامیاب فیصلوں کے لیے صرف اپنی خواہش کافی نہیں ہوتی، بلکہ حالات، دستیاب راستوں اور ممکنہ نتائج کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جو شخص مختلف امکانات کو دیکھ کر سوچ سمجھ کر انتخاب کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر فیصلے کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب دوسروں کو کنٹرول کرنا یا ان کے فیصلے چھین لینا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اپنے مقاصد کے لیے بہتر حکمت عملی اپنائی جائے اور غیر ضروری الجھنوں سے بچا جائے۔ لوگوں کی امیدوں اور خوابوں کو سمجھیں۔ انسان صرف حقائق سے نہیں بلکہ اپنے خوابوں، امیدوں اور جذبات سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ جو شخص لوگوں کی خواہشات اور ضروریات کو سمجھتا ہے، وہ بہتر رابطہ قائم کر سکتا ہے اور زیادہ مؤثر انداز میں اپنی بات پیش کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں یا ان کے جذبات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ دوسروں کی سوچ اور جذبات کو سمجھ کر سچی، مثبت اور فائدہ مند بات کی جائے۔ لوگوں کی ضروریات اور محرکات کو سمجھیں۔ ہر انسان کے فیصلوں کے پیچھے کچھ خاص ضروریات، خواہشات، خوف یا مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے رویے کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کے محرکات اور حالات کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ انسانی نفسیات کو سمجھ کر بہتر رابطہ، بہتر تعاون اور زیادہ دانشمندانہ فیصلے کیے جائیں۔ اپنی قدر اور وقار کو پہچانیں۔ انسان جس طرح خود کو دیکھتا ہے، اکثر دوسرے لوگ بھی اسی انداز میں اسے اہمیت دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنے وقت، صلاحیت اور شخصیت کی قدر کرتے ہیں تو آپ کا اعتماد اور رویہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب تکبر یا دوسروں کو کم سمجھنا نہیں، بلکہ اپنی عزت نفس، حدود اور صلاحیتوں پر یقین رکھنا ہے۔ ایک متوازن انسان خود پر اعتماد رکھتا ہے اور ساتھ ہی دوسروں کا احترام بھی کرتا ہے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ کامیابی میں صرف محنت ہی نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض اپرچونٹیز پر جلد بازی نقصان دے سکتی ہے، جبکہ کبھی ضرورت سے زیادہ انتظار بھی مواقع ضائع کر دیتا ہے۔ دانش مندی یہ ہے کہ حالات کو سمجھ کر مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کو مکمل ہونے تک روکا جائے، بلکہ یہ ہے کہ صبر، مشاہدے اور تیاری کے ساتھ قدم اٹھایا جائے۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں، اسے چھوڑنا سیکھیں۔ انسان اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ کرے جنہیں وہ بہتر بنا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ایسی چیزوں پر پریشان رہے جن پر اس کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کو نظر انداز کرنا اور اپنی توجہ مثبت مقاصد پر رکھنا زیادہ دانشمندانہ فیصلہ ہوتا ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسائل سے بھاگا جائے یا ناانصافی کو نظر انداز کیا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ اپنی توجہ، وقت اور جذبات کو سمجھداری سے استعمال کریں، اپنے کام اور پیغام کو مؤثر انداز میں پیش کریں۔ انسان کی بات اور کام کا اثر صرف اس کے مواد سے نہیں بلکہ اس کے پیش کرنے کے انداز سے بھی بڑھتا ہے۔ ایک اچھا انداز اظہار، واضح مقصد اور مثبت تاثر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف دکھاوا کرنا نہیں بلکہ اپنی محنت، صلاحیت اور خیالات کو ایسے انداز میں پیش کرنا ہے کہ لوگ انہیں آسانی سے سمجھ سکیں اور ان کی قدر کر سکیں۔ اپنی سوچ رکھیں مگر حالات کو سمجھ کر عمل کریں۔ انسان کو چاہیے اپنی سوچ، اصول اور اقدار پر قائم رہنا چاہیے، لیکن معاشرے کے اصولوں، حالات اور دوسروں کے جذبات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہر بات ہر جگہ اور ہر انداز میں کہنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی شخصیت چھپا لیں یا دوسروں کے دباؤ میں آ جائیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ عقل مندی یہ ہے کہ انسان جانتا ہو کہ کب اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور کب حالات کے مطابق حکمت سے کام لینا ہے۔ جذباتی رد عمل کے بجائے حکمت سے کام لیں۔ کبھی کبھی حالات میں ایسے پیدا ہونے والی کشیدگی یا اختلافات انسان کی سوچ اور فیصلوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جذبات کے بہاؤ میں آنے کے بجائے پرسکون رہ کر صورتحال کو سمجھنا زیادہ بہتر نتائج دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر تنازع پیدا کیا جائے یا دوسروں کے جذبات کو نقصان پہنچایا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ مشکل حالات میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں، مسائل کو سمجھیں اور ایسا راستہ اختیار کریں جو پازیٹیو حل کی طرف لے جائے۔ مفت چیزوں کی اصل قیمت کو سمجھیں۔ ہر چیز جو بظاہر مفت مل رہی ہو ضروری نہیں کہ ہمیشہ فائدہ مند ہو۔ بعض اوقات مفت سہولیات کے ساتھ کچھ توقعات، ذمہ داریاں یا پوشیدہ نقصانات بھی جڑے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی پیشکش کو قبول کرنے سے پہلے اس کی حقیقت اور طویل مدتی اثرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مدد یا تحفے پر شک کیا جائے۔ زندگی میں مخلصانہ مدد اور تعاون بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ فیصلے شعور، سمجھداری اور اپنی ضروریات کو دیکھ کر کیے جائیں۔ دوسروں کی نقل کرنے کے بجائے اپنی پہچان بنائیں۔ کسی کامیاب شخص کی جگہ لینے یا بالکل اس جیسا بننے کی کوشش کرنے کے بجائے اپنی منفرد شناخت اور راستہ بنانا زیادہ بہتر ہے۔ ہر انسان کی اپنی صلاحیتیں، حالات اور تجربات ہوتے ہیں جو اسے دوسروں سے مختلف بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کامیاب لوگوں سے سیکھا نہ جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اپنی شخصیت، صلاحیتوں اور حالات کے مطابق اپنا سفر خود بنائیں۔ مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھیں۔ کسی بھی مسئلے یا مشکل صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے صرف ظاہری علامات پر توجہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے موجود اصل وجہ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب بنیادی مسئلہ حل ہو جائے تو بہت سی دوسری مشکلات بھی خود بخود کم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی فرد کو نشانہ بنایا جائے یا الزام تراشی کی جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ مسائل کو جذبات کے بجائے سمجھداری، تحقیق اور مناسب حکمت عملی سے حل کیا جائے۔ لوگوں کے دل اور سوچ کو سمجھ کر بات کریں۔ کسی انسان پر پازیٹیو اثر ڈالنے کے لیے صرف حکم یا دلیل کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے احساسات، سوچ اور ضرورت کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
جب آپ دوسروں کے نقطۂ نظر کو اہمیت دیتے ہیں تو بہتر تعلقات اور مضبوط اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے قابو کیا جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہمدردی، احترام اور اچھے رابطے کے ذریعے ایک دوسرے کو بہتر سمجھا جائے اور مثبت تعاون پیدا کیا جائے۔ دوسروں کے رویے کو سمجھنے کے لیے آئینہ بنیں۔ انسان اکثر اپنے رویے اور الفاظ کا عکس دوسروں میں دیکھ کر بہتر سمجھ سکتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے انداز، جذبات اور رد عمل کو غور سے دیکھیں تو آپ بہتر گفتگو اور تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو چڑھانے، مذاق بنانے یا ان کے جذبات کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی نقل کی جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ مشاہدے، ہمدردی اور سمجھداری کے ذریعے لوگوں کے ساتھ بہتر رابطہ قائم کیا جائے۔ تبدیلی کو سمجھداری سے اپنائیں۔ تبدیلی انسان کا حصہ ہے، لیکن بڑی تبدیلیاں اگر اچانک اور بغیر تیاری کے لائی جائیں تو لوگوں میں مزاحمت پیدا ہو سکتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ تبدیلی کو مرحلہ وار، سوچ سمجھ کر اور لوگوں کی ضروریات کو سمجھتے ہوئے اپنایا جائے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ غلط روایات یا نقصان دہ عادات کو کبھی نہ بدلا جائے۔ اصل سبق یہ ہے کہ مثبت تبدیلی کے لیے حکمت، صبر اور مناسب منصوبہ بندی ضروری ہے۔ خود کو مکمل ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ تاثر دینا کہ آپ میں کوئی خاص نہیں یا آپ میں کوئی حامی نہیں، بعض اوقات دوسروں سے فاصلہ پیدا کر سکتا ہے۔ حقیقی مضبوط شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنی کامیابیوں کے ساتھ اپنی سیکھنے کی ضرورت کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ عاجزی اور خود اعتمادی کا توازن انسان کو زیادہ قابل احترام بناتا ہے۔ کامیابی کے بعد حد سے آگے نہ بڑھیں۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی انسان کو توازن، احتیاط اور سمجھداری برقرار رکھنی چاہیے۔ بعض اوقات مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش اور آگے بڑھنے کی خواہش انسان کو ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جو حاصل کی گئی کامیابی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اصل دانش مندی یہ ہے کہ اپنی کامیابی کا جائزہ لیا جائے، اپنی حدود کو سمجھا جائے اور مناسب وقت پر اگلے قدم کا فیصلہ کیا جائے۔ کامیابی کے بعد بھی سیکھنے اور بہتر ہونے کا سفر جاری رکھنا چاہیے۔ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا سیکھیں۔ زندگی مسلسل بدلتی رہتی ہے، اس لیے انسان کو لچکدار سوچ اور سیکھنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے۔ جو شخص ہر صورتحال میں نئے طریقے تلاش کر سکتا ہے وہ مشکلات کا بہتر مقابلہ کرتا ہے اور ترقی کے نئے مواقع پیدا کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے اصول یا کردار چھوڑ دیے جائیں۔ اصل سبق یہ ہے کہ اپنی بنیادی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے حالات، تجربات اور نئی معلومات کے مطابق اپنی حکمت عملی بہتر بنائی جائے۔ تو یہ تھی دی 48 لاز۔ تو اس کتاب کو میں نے مختصر اور پراثر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔